بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امیر طالبان ملا ہیبت اللہ کی ہدایت پر ملک بھر میں مختلف صوبوں کے گورنرز اور کابل پولیس چیف سمیت اہم عہدوں پر تقرریاں کر دی گئیں۔ طالبان حکومت نے افغانستان کے مختلف صوبوں میں گورنرز، ملٹری کمانڈرز، پولیس چیف اور اہم سیکیورٹی عہدوں پر 44 ارکان کی تقرریوں کا اعلان کیا ہے۔ مقرر کیے گئے تمام افراد کا تعلق طالبان سے ہے۔ اس کے علاوہ امیر طالبان کی ہدایت پر وزیر اعظم ملا حسن نے عبدالغنی کو بدخشاں کا گورنر مقرر کیا ہے۔ افغانستان کا اقتدار سنبھالنے کے بعد سے طالبان نے مرکزی کابینہ میں بھی دیگر قوم طبقے کے نمائندے اور خواتین کو شامل نہیں کیا، اور اب صوبائی سطح پر بھی کئی تقرریوں میں بھی انہیں کوئی جگہ نہیں دی گئی۔ چھتیس گڑھ میں بھارتی اہلکار نے ساتھیوں پر گولی چلا کر 4 اہلکاروں کو ہلاک اور 13 کو زخمی کر دیا۔ اہلکاروں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ کارروائی کرنے والے اہلکار کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ بھارتی آرمی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ 7 اہلکار شدید زخمی ہوئے، جنہیں انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا ہے، جبکہ 2 اہلکاروں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے رائے پور میں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کارروائی کرنے والے اہلکار کی شناخت رتیش رنجن کے نام سے ہوئی ہے، تاہم اہلکار نے ایسا کیوں کیا، اس حوالے سے تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں۔ دوسری طرف پولیس مسلم مخالف حملوں کے بعد جعلی خبریں پھیلانے والوں کی تلاش کر رہی ہے۔ انڈیا پولیس تقریباً 100 سوشل میڈیا اکاؤنٹس چلانے والوں کی تلاش میں ہے، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے ملک کے شمال مشرق میں مساجد پر حملوں کے بعد فیک نیوز یا جعلی خبریں پھیلائیں۔ دوستو، یاد رہے کہ انڈین ریاست تری پورہ میں ہندو قوم پرست دائیں بازو کے ایک گروپ کے سینکڑوں کارکنان کی ریلی کے دوران کشیدگی شروع ہوئی تھی۔ اس حملے کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ انتقامی طور پر بنگلہ دیش میں کئی ہندو عبادت گزاروں کی ہلاکت کے نتیجے میں کیا گیا تھا۔ تری پورہ میں 4 مساجد اور کئی مسلمان افراد کے گھروں پر حملہ کیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق مزید کشیدگی پھیلانے کے خواہشمند افراد نے اس واقعے کے بعد گمراہ کن تصاویر سوشل میڈیا پر پھیلائی تھی۔ پولیس کی ایک میڈیا رپورٹ میں 102 پوسٹ کی شناخت ہوئی۔ یہ پوسٹ نامعلوم افراد نے مختلف مذہبی کمیونٹیز کے لوگوں میں تنازعہ پیدا کرنے کے لیے جاری کی تھی۔ نئی دہلی میں ایک انڈین صحافی نے ایک پوسٹ میں لکھا تھا کہ تری پورہ جل رہا ہے۔ یہ پوسٹ حملے کے روز جاری کی گئی تھی۔ سوشل میڈیا پر آئے دن لوگ مختلف واقعات شیئر کرتے رہتے ہیں، جن میں لوگوں کے ساتھ انہونی پیش آتی ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں دلہا والوں کے ساتھ ایسا ماجرا ہوا ہے کہ انہیں پولیس اسٹیشن کا رخ کرنا پڑ گیا۔ اتر پردیش کے علاقے شاہ جہاں پور میں دلہن رخصتی کے 5 گھنٹے بعد زیورات، نقد رقم اور دیگر اہم اشیاء لے کر فرار ہو گئی۔ 5 گھنٹے کی دلہن نے چوری کی یہ واردات کر کے سسرالیوں کے چاروں طبق روشن کر دیے۔ لڑکے والوں نے دلہن کے خلاف مقامی تھانے میں درخواست جمع کروا دی، جبکہ پولیس نے دلہن کو تلاش کرنا شروع کر دیا ہے۔ لڑکے کی بھابھی نے بتایا کہ دیور اپنی نوبہتہ دلہن کو گھر لایا تو 5 گھنٹے بعد رات ڈھلنے سے پہلے دلہن اچانک غائب ہو گئی۔ جب ہم نے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو کوئی سراغ نہیں ملا۔ اسی دوران جب زیورات اور نقدی دیکھی تو وہ بھی غائب تھی۔ پتہ چلا کہ لڑکی فرار ہو چکی ہے۔ بھابھی کا کہنا تھا کہ لڑکی نے جس مکان کو اپنا گھر ظاہر کیا تھا وہاں اب تالا پڑا ہوا ہے، جبکہ گھر میں کوئی موجود بھی نہیں ہے۔ اب تک سمجھا جاتا رہا ہے کہ خواتین مردوں کے مقابلے میں بری ڈرائیورز ہوتی ہیں، تاہم ایک نئی رپورٹ نے اس کی نفی کر دی ہے۔ حال ہی میں برطانوی میگزین کی جانب سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خواتین مردوں کے مقابلے میں اچھی اور کامیاب ڈرائیورز ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خواتین ڈرائیورز کے ساتھ سفر مردوں کے مقابلے میں زیادہ محفوظ رہتا ہے، خصوصاً شاہراہوں پر خواتین زیادہ اچھی ڈرائیونگ ثابت ہوئی ہیں۔
مردوں کا یہ گمان سراسر غلط ہے کہ وہ خواتین کے مقابلے میں بہتر ڈرائیور ہوتے ہیں۔ دراصل خواتین اور مردوں کے درمیان زندگی کے مختلف شعبوں میں برابری کی کوئی حد نہیں ہے۔ ڈرائیونگ کا شعبہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ اگر گاڑی خاتون چلا رہی ہے اور آپ اس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو آپ گاڑی میں سکون سے سو سکتے ہیں اور خطرات کو ذہن سے کھرچ کر پھینک سکتے ہیں۔ سن 2018 کے دوران 79% مرد ڈرائیورز نے ہر قسم کی ٹریفک خلاف ورزیاں بڑی تعداد میں کی تھیں، جبکہ اس حوالے سے خواتین کا تناسب صرف 21% تک محدود رہا۔ یہ بھی کہا گیا کہ مرد ڈرائیورز نے خواتین کے مقابلے میں مقررہ رفتار سے 3 گنا زیادہ رفتار سے گاڑیاں چلائیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ دراصل خواتین کو ڈرائیونگ کے دوران راستوں کی اونچ نیچ کو جاننے سمجھنے اور گاڑی کے الیکٹرانک آلات استعمال کرنے میں مردوں کے مقابلے میں دشواری پیش آتی ہے، لہٰذا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ بہت ہی محتاط یا محفوظ ڈرائیونگ کرتے ہیں۔ ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ آنکھوں کی پتلیوں اور ذہانت کے درمیان تعلق موجود ہوتا ہے۔ پتلی آنکھوں کے عین درمیان سیاہ گول دائرے کو کہتے ہیں۔ آنکھیں نہ صرف دل اور جسم کا احوال بیان کرتی ہیں بلکہ دماغی صلاحیت کو بھی ثابت کرتی ہیں۔ اگرچہ پتلی روشنی کم یا زیادہ ہونے کی صورت میں سکڑتی اور پھیلتی ہے، لیکن اس سے خوف، حیرت، دلچسپی اور دماغی تھکاوٹ کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ پولیس اہلکار اسے دیکھ کر جھوٹ پکڑنے کا کام بھی لیتے ہیں۔ اب جارجیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے سائنسدانوں نے تجربہ گاہ میں بعض تجربات انجام دیے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جن افراد کی آنکھوں کی پتلی بڑی ہوتی ہے اس شخص کے ذہین ہونے کے اتنے ہی بڑے امکانات ہوتے ہیں۔ بلا شبہ یہ حیرت انگیز انکشاف ہے جس میں 1970 کے اشرے سے تحقیق کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ پتلی عام طور پر 2 سے 8 ملی میٹر تک ہو سکتی ہے اور اس کے گرد ایک رنگین وسیع حلقہ ہوتا ہے جسے آئرس کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر ہی پتلی پھیلتی اور سکڑتی ہے، لیکن یاد رہے دوستو کہ عمر رسیدگی کے ساتھ ساتھ آنکھ کی پتلی چھوٹی سے چھوٹی ہوتی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مخصوص عمر کے افراد کو ہی اس تجربے میں شامل کیا گیا ہے جو جوان کہلاتے ہیں۔ اس تحقیق میں دیکھا گیا کہ جن افراد کے آنکھ کی پتلی بڑی تھی وہ اتنے ہی زیادہ ذہین تھے۔ دماغ سے فائر ہونے والے نیورون اور آنکھوں کی پتلی کے درمیان خاص تعلق پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دماغی سرگرمی کا ایک اظہار آنکھ کی پتلی سے بھی ہوتا ہے۔ برطانیہ کا رحم دل پلمبر کورونا وبا کے دوران لاک ڈاؤن میں پھنسے اب تک 2000 خاندانوں کی مفت میں مدد کر چکا ہے۔ یورپ اور برطانوی گھروں کو گرم رکھنے تھرموسٹیٹ سسٹم اور ٹھنڈا کرنے اے سی کا نظام اکثر یکساں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نکاسی اور فراہمی آگ کے منصوبے بھی باہم مربوط ہوتے ہیں جن کی مرمت پر بہت زیادہ خرچہ آتا ہے۔ انہوں نے کورونا وبا کے دوران گھروں میں پریشان 2000 خاندانوں کی ہنگامی حالت میں مدد کی۔ اس آدمی اینڈرسن نے ہفتے میں ایک بھی چھٹی نہیں کی۔ اینڈرسن نے فیس بک پوسٹ پر لکھا کہ 2020 کے آغاز سے میں نے ضرورت مندوں کی مدد کی ہے، کیونکہ میں اپنے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ گھروں میں رہنے والے فالج زدہ، اپاہج، بہت بیمار، پینشنز اور بوڑھوں کی مدد کرتے ہیں جو خود اپنا کام نہیں کر سکتے اور دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، اور بسا اوقات یہ اپنے گھروں میں اکیلے بھی رہتے ہیں۔ ڈپریشن، ذہنی تناؤ اور گھبراہٹ میں اپنے کارناموں اور کامیابیوں کو یاد کرنے سے آپ کو حوصلہ اور عزم ملتا ہے۔ زندگی میں ہیجان اکثر ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں جن کی بدولت ہم ڈپریشن، تناؤ اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کا مشورہ ہے کہ اس کیفیت میں اپنی کامیابیوں، درست فیصلوں اور خیر میں کیے گئے کاموں کو یاد رکھیں۔ اس طرح منفی نفسیاتی کیفیات کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ 22 دسمبر کو ای لائف نامی جرنل میں شائع ہونے والی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بالخصوص عالمی کورونا وبا اور لاک ڈاؤن کے تناظر میں لوگ زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ اس ضمن میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے نفسیات دانوں نے 300 سے زائد لوگوں کی آزمائش کی جو شدید تناؤ اور ڈپریشن سے گزر رہے تھے۔ اگرچہ تمام شرکاء ڈپریشن، گھبراہٹ اور تناؤ سے گزر رہے تھے، لیکن ان میں سے 2 گروہ تھے۔ بعض لوگ واقعی مایوس تھے جبکہ دیگر افراد اس صورتحال کے باوجود پرعزم اور حوصلہ مند تھے۔
پہلے گروپ کے لوگ کمپیوٹر کے سامنے بدلتے ہوئے مسائل کے حل میں دلچسپی لینے سے قاصر تھے۔ دوسری قسم کے لوگوں نے کمپیوٹر پر دیے گئے چیلنج کے لحاظ سے خود کو بدلا اور بہتر رزلٹ دیے۔ ان میں سے بہتر کارکردگی دکھانے والا گروہ ٹیسٹ میں یوں کامیاب رہا کہ انہوں نے اس کام کے دوران اپنے اچھے امور، کامیابیوں اور اپنے خیر کے کام کو یاد کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں اگر آپ اپنی کامیابیوں اور پیش رفت کو یاد رکھیں تو اس سے مثبت رزلٹ برآمد ہوتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔